الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد زینۃ الدنیا وبہجتها، محمد کاشف الغمات والظلم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محرم کی ان محافل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شخصیات کا الحمدللہ ہمیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آج تیسری رات ہے تو انشاءاللہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جس عنوان پر میں گفتگو کروں گا کہ آپ پیکر نور اور حیا ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، پارسا نیک متقی، یعنی اسے انگلش میں اگر سمرائز میں کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز a symbol of piety and modesty. آپ جو ہے شرم و حیا کے پیکر تھے، پارسائی، زہد جسے کہتے ہیں، نیکوکاری، رائٹیسنس آپ کے اندر پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی تھی. شرم و حیا کے جو ہے سمجھے مجسمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نیک اور پارسا بنایا تھا. تو آپ کی نیکی اور آپ کے نیک ہونے پر انشاءاللہ چند باتیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو گناہوں سے دور رکھا تھا اس پر گفتگو ہوگی. پھر انشاءاللہ وقت رہے گا تو یہ میرے پاس پورا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ہے اور کس طرح جو آپ کی شہادت کس طرح ہوئی. وہ وقت لگے گا، وقت ملا تو پھر انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی خاص صحابی ہیں. ان کا ذکر ہوگا جنت البقیع میں آرام فرمائے. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. بحیثیت مسلمان ہر شخص کو گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے بچنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جو آپ ذرہ برابر بھی برائی کریں گے اس کی سزا آپ کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی نیکوکاری میں، نیکی میں گزار دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. اور بعض دفعہ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مارکیٹ میں آدمی بیٹھے تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہو نہیں سکتا ہے، جب تک گالی ہم نہیں دیں گے تو پیسوں کی ریکوری نہیں ہوگی. یعنی جب گناہ عام ہو جائے اس زمانے میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیڈیز ہوں، بہت ہی کم ایسی لیڈیز ہوتی ہوں گی کہ جو شریعت کو فالو کر کے اپنے لباس کو شریعت کے مطابق کرتی ہوں گی. ظاہر ہے کہ ہر کوئی ایسے ہی لباس پہنے گا، وہ اگر نہیں پہنے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. لوگ کہتے ہیں ننجا ٹرٹل ہے یہ. اسی طرح اگر کوئی داڑھی رکھ لے، وہ مولانا نہیں، عالم نہیں، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ملا ہے، مولانا ہے، عالم ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو شریعت پر عمل کرنا بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. گناہ بہت عام ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پوری زندگی نیکوکاری، نیکی پر آپ اسٹیڈ فاسٹ جسے کہتے ہیں، استقامت کے پہاڑ ہیں، جبل استقامت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا ہے، یہ ایسی چوزن پرسنالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ گناہوں سے بچے رہے ہیں. اسلام سے پہلے بھی گناہوں سے بچے رہے. تو پہلا میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام سے قبل بھی انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا.
یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، مشرکین تھے، بتوں کو سجدہ کرتے، بتوں کو خدا مانتے. حضرت عثمان غنی ابھی مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا. یعنی اگرچہ آپ یوں کہہ لیں کنورٹڈ مسلم تھے، لیکن اسلام سے پہلے بھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2، اسلام سے قبل زنا کے مرتکب نہیں ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر جب باپ کا انتقال ہوتا تو باپ کے انتقال کے بعد، یہ اس رمضان نہیں پچھلے رمضان جب قرآن کی ایکسپلینیشن بیان کرتے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پوری اچھی ایکسپلینیشن سورہ نساء کی، کہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کی جو بیویاں ہوتی وہ بچے آپس میں تقسیم کر لیتے. اس قدر بے حیائی اور بے شرمی ہوتی تھی. ایسا زمانہ کہ جس میں جب خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکی عطا فرمائی، اس زمانے میں آپ زنا کے مرتکب نہیں ہوئے. اسلام سے پہلے آپ نے سمجھے ہی گارڈڈ، ہی پروٹیکٹڈ ہز پرائیویٹ پارٹس. جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رکبتیہ، او کما قال، کہ جو مجھے ان 2 باتوں کی ضمانت دے دے کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 پاؤں کے درمیان ہے، تو ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے بھی زنا سے بچے ہیں. آج کل نوجوان جو نسل ہے دنیا بھر میں وہ اسی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے. نمبر 3، اسلام سے قبل بھی شراب کو نہیں، اسلام سے قبل بھی شراب نہیں پی ہے. نمبر 4، کبھی گانا نہیں گایا ہے، گیت نہیں گایا ہے. اس زمانے میں بھی گانے گائے جاتے تھے، شعر پڑھے جاتے تھے. کسی کے یعنی عورت کے عشق میں یا عورت مرد کے عشق میں اس زمانے میں شاعری بہت عروج پہ تھی. باقاعدہ جب کوئی عالم بنتا ہے تو اس کو عربی اشعار پڑھائے جاتے ہیں، کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ اپنے اشعار لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، اور ان اشعار کا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور کعبے کی دیواروں پر اشعار اپنے لگاتے تھے. جس سے ہم جو ہے عالم کے کورس میں 7ویں سال سبع معلقات لڑکی بھی باتیں وہ لٹکاتے تھے اپنے اشعار، اور وہ اشعار پڑھے جاتے، لوگ اس کو محظوظ ہوتے. اس زمانے میں جب شاعری اپنے عروج پر تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا کلام نازل کیا کہ بڑے بڑے شاعر جو حیران ہو گئے. جیسے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے شاعر جو ایسا لگے کہ گونگے بہرے ہو چکے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے اس کو یوں فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کے آگے جو ہیں عرب کے بڑے بڑے جو فصحا پوئٹ لٹریچر کے ماہر جو تھے، جب حضور کے آگے بیٹھتے تو سم بکم، بالکل ان کی زبان ہی نہیں ہلتی تھی. ایسا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو فصیح اور بلی کلام عطا فرمایا تھا. پھر قرآن پاک کا تو اعجاز اس سے بھی زیادہ ہے. تو نمبر 4، کبھی گانا نہیں گایا، کبھی گیت نہیں گایا. نمبر 5، اللہ اکبر، یہ تو شان، یہ تو سمجھیں گے یونیکنیس ہے. کیا ان کا سمجھیں کہ ایک شرم اور حیا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، بیعت ہونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو میں نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا ہے. ظاہر شرمگاہ صفائی کے لیے آدمی الٹا استعمال کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انڈرسٹوڈ بات ہے. صحیح صفائی کے لیے آدمی الٹا ہاتھ استعمال کرے گا، کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرے گا. اور بعض دفعہ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو بے خیالی میں سیدھا ہاتھ استعمال ہو جاتا ہے اگر احتیاط نہ کی جائے. لیکن اتنی احتیاط ہے، اتنی شرم اور غیرت آپ کہیں، کہتے ہیں بیعت ہونے کے بعد کبھی سیدھے ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگنے دیا گیا. اور خود یہ جو میں نے 5 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گیت نہیں گایا، نہ اس کی تمنا کی. جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں کبھی شراب نوشی نہیں کی ہے، اور جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ 5 باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ، کیسی عظیم شخصیت. اللہ اکبر. کوئی زنا سے بچنا کوئی آسان کام نہیں، خاص کر جب کہ ننگا پن، آپ کہیں کہ نیوڈیٹی اپنے پیک پر ہو، اپنے عروج پر ہو. ایک آدمی جیل کے اندر ہے، وہ کہ میں تو ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ سود لیتا ہوں، نہ زنا کرتا ہوں. تم جیل کے اندر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم تو بند ہو. لیکن جب ایک آدمی کو بالکل کھول دیا جائے میدان میں اور ہر طرف برائی ہو رہی ہو،
اور مارکیٹ میں اس کو بٹھا دیا جائے اب تم جو زندگی گزارو، ظاہر ہے کہ اس کے لیے بچنا مشکل ہوگا، اب جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسا تقوی، ایسی جو ہے طہارت عطا فرمائی ہے، کاش ہمیں ایسی نصیب ہو جائے، ایسے جو ہے جوانوں کو نصیب ہو جائے۔ آج سمجھے کہ more than 50% نوجوان نسل جو ہے، عورتیں مرد اس میں مبتلا ہیں۔ نمبر 6، آپ کی جو کوالٹی ہے، آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زوجیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یعنی یہ ایسی کوالٹی ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسے آیا ہی نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، 2 شہزادیاں آئی ہوں۔ نبی کی بیٹی تم ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نکاح میں جو ہے بیوی فاطمہ زہرا ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ یہ تو ایک بیٹی کا تو واقعہ انسیڈنٹ ملتا ہے، لیکن ایسا کوئی شخص آیا ہی نہیں کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آ گئی ہیں۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزید یہ فرمایا کہ اگر میری اس سے زیادہ ہوتی، یا 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تیسری بھی ہوتی، تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا، ایک کے بعد ایک کر کے۔ ظاہر 2 بہنیں ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا، حضور کی شہزادی سے۔ حضرت رقیہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہوا۔ اور عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی کو ایسا شرف اور ایسا آنر حاصل نہیں ہوا کہ جس کی زوجیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کی، یہ نیکی کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پسند کیا، تبھی آپ کو اپنی ایک شہزادی دی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بہت غمگین تھے، رسول پاک نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا اس کو پیارے طریقے سے سمرائز کیا، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا، تم کو جوڑا نور کا، ذو النورین 2 نور والے، آپ 2 نور والے ہیں۔ کیوں کہ آپ کو نور کی سرکار سے، آپ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے 2 نور آپ کو ملے ہیں۔ نمبر 7، بغیر کسی ڈیبیٹ کے آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں بلا لیج ولعل، نہ آپ نے کاش میں کر لوں، کاش میں کر لوں، شاید میں کر لوں، لیکن کاش، لعل شاید، دیکھیں میں کروں گا، سوچوں گا۔ جیسے ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے نہیں فرائیڈے کو، لچی سان، جمعرات کو، تو وہ ٹائم اسی وقت ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 50% تو معاملہ مشکل لگ رہا ہے، اس نبی سے جو ہے یہ جھنڈی دکھاتی، بہت مشکل لگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی ظاہر ہے کہ ان کا دل اللہ رب العزت نے صاف رکھا تھا، ایسے نیک شخص تھے اور گناہوں سے دور تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی ہے، آپ کی عمر 34 ایئرس ہے، فوراً مطلب بغیر کسی ڈیبیٹ کے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے پوچھا کہ میں یہ کیسے ان کو نبی مانوں، ان کی کیا علامت ہے، ان کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ درخت کو زمین سے نکال کے دکھائیں، چاند کو، کوئی بھی سوال ہی نہیں ہے۔ بغیر کسی سوال کے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 4تھا نمبر ہے، اور شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر صاحب الہجرتین بھی ہیں، 2 دفعہ آپ نے ہجرت کی ہے۔ ایک تو مدینہ پاک کی ہجرت مشہور ہے، مدینہ پاک سے پہلے بھی آپ ایک ہجرت دوسرے شہر میں کر چکے ہیں۔ پھر ایسے نیک اللہ اکبر، جیسے کہ حافظ قرآن ہے، جو حافظ بعمل ہو، قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ حاجی ہو، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ عالم دین ہو، اور عالم دین ہو، اللہ کا ولی ہو، قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی، اپنے متبعین کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ آپ ایسے درجے پر فائز ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آپ شفاعت کریں گے، لیکن 70,000 کی تو کیٹیگری ایسی ہوگی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ کی سفارش اور شفاعت سے 70,000 ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ نمبر 9، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کوالٹی بیان فرمائی کہ حیا ایمان سے ہے۔ باقاعدہ حیا، شرم، ماڈسٹی، اس کو میں سمجھاتا بھی ہوں کس چیز کا نام ہے یہ۔
اور قرآن پاک میں اس کی آیتیں میں آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. حدیث میں ہے رسول پاک فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان. پھر فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے. حیا شرم، آدمی کے اندر شرم ہو، امورل ایکشنز نہ ہو، بے حیائی اس کے اندر نہ ہو، یعنی بے غیرتی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر کسی کی عورت کا لحاظ نہ ہو. جب وہ چلے بازار میں تو اس کو شرم اس کے اندر ہو، غیرت ہو، وہ زنا سے اپنے آپ کو بچائے، بد نگاہی سے بچائے. نہ صرف یہ کہ آدمی کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. عورت بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے، کبھی کس مرد سے بات کر رہی ہے، کبھی کس سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، اس کا مطلب بے شرم عورت ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. تو یہ حیا کہتے کس چیز میں ہو؟ حیا ہوتی کیا ہے؟ موڈسٹی کس چیز کا نام ہے؟ تو آئیے سورہ نور 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 اور 31، یہ تو ہر مرد اور عورت کو تو یاد ہونی چاہیے. اس کا ٹرانسلیشن یاد، اس کو عربی میں یاد کرنا تو مشکل ہے، حافظ قرآن کو یاد ہوتی ہے. 30 اور 31 وہ پڑھے، جب بالغ ہوں تو ان کو بتانی چاہیے. آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بے شرمی نہیں کرنی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کل کمانڈ دا مسلم للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یہ حیا ہے. they should lower their gaze, keep their gaze low. اور پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ and to protect their private organs. جب مرد اور عورت بالغ ہو چکے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے، اب ان کو اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے. اس سے کہتے ہیں شرم اور حیا. غلط جگہ گناہ کے کام میں استعمال نہیں کرنا ہے. and to protect their private organs ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, that is much purer for them. یہ ان کے لیے بہت ہی ستھرا ہے. یہ کریں گے تبھی صاف صفائی ملے گی، ورنہ گندے رہیں گے، ناپاک اور غلیظ بدبودار، اور ان پر جہنم کا عذاب ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ آدمی ادھر ادھر نگاہ اٹھائے گا تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، انڈیڈ اللہ از اویئر آف دیئر ڈیڈس. اللہ تعالیٰ کو تمہارے کرتوتوں کی خبر ہے. جو تم کرتوت کرتے ہو، جو تم برائی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ یہ کس سے فرمایا؟ اے حبیبہ مسلمان مردوں سے کہیں، یہ شرم ہے. مردوں کو شرم سکھائی گئی قرآن میں، اس کا نام ہے شرم اور حیا. نمبر 1 اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، دیکھنا نہیں آپ کو نامحرم عورت کو. اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی. آدمی جو ہے شادی کرے، اس کے علاوہ کہیں اور جو ہے بدکاری نہ کرے. جو بھی اس کے علاوہ طریقے وہ گناہ کے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. پھر یہی حکم اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے فرمایا. اب عورتیں اگر اس آیت کو پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، ان کو اندازہ ہوگا شرم کس، موڈسٹی کسے کہتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی عورت کتنے ہوں گے سوسائٹی میں، ہمارے فیملی میں کیسی ہیں؟ اس کو ہم پڑھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں. فرمایا کل وکل للمؤمنات، ہے حبیبہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. ایسا ہے کہ خوبصورت آدمی نظر آ گیا تو دل میں سوچے میرا آدمی بدصورت ہے، یہ سامنے والا آدمی فلاں کا شوہر کتنا خوبصورت ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کو بار بار دیکھ رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہے. جس طرح مردوں کو دیکھنا حرام ہے، عورتوں کو بھی دیکھنا حرام ہے کسی نامحرم آدمی کو. اگر کہیں ہو دیکھا تو نظر کو جھکا لے. ایسے نہیں کہ اس سے بات کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے. یہ قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے. تو یہ عثمان غنی کا وصف تھا. اتنی شرم ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ حیا اور شرم والا عثمان بن عفان ہے. عورتوں سے آپ کہتے ہیں قرآن پاک ہے وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے، اس کی چیز ہے. ادھر ادھر جو ہے یہ جو ہے ڈسٹ بن، گاربیج کی جگہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر گندگی کرے، یہ نہیں. وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، قرآن کا حکم، اپنی شرمگاہ کی عورت حفاظت کریں. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر ہم اس کو ہٹ کر بات کرتے تو شاید لوگوں کو یہ کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی ایکسپلینیشن، ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا قرآن تو پڑھنا ہی، بالغ مرد اور عورت کو سمجھنا ہی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، and not to reveal their adornment except what is apparent. اپنی خوبصورتی کی چیز کو ظاہر نہیں کرنا مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر انگلیاں ہیں، انگلیوں کو تو نہیں چھپا سکتے، پورے جسم کو چھپا کے رکھنا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادروں کو ڈال کے رکھیں. ٹو کیپ دا کور ریپڈ اوور دیئر بوسمز،
اپنے جسم پر جو ہے چادر کو ہمیشہ ڈال کے رکھنا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنے جسم کو ظاہر نہیں کرنا، جو جسم جو ظاہر ہوتا ہے یہ ظاہر نہیں کرنا مگر یہ کہ صرف شوہر کے لیے، except their husbands, number 1. number 2 fathers, number 3 husbands fathers سسر، number 4 بیٹے their sons ابنائہن و ابناء بولتہن، اور their brothers اور their brothers، اپنے بھائی اپنی بہنیں. یہ تمام قرآن پاک کا بیان کیا گیا، یہاں تک یہ بیان کیا، پھر آخر میں دیکھیں کتنی اہم بات ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اس کا چہرہ اور سینہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرم اور حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم والی پیور عورت، چیسٹ موڈسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتا اپنا پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ مارے. کیوں کہ زمین میں پاؤں زور سے مارے گی، اگر پاؤں میں اس نے کوئی پازیب زیور پہنا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کے پازیب کی طرف جائے گی. یعنی عورت ایسی چھپانے کی چیز ہے کہ اس کے یہ بھی نہ پتا چلے کہ اس نے اندر پہنا ہوا کیا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ and not to stamp their feet on the ground in order that their hidden adornment be known. کہ پتا یہ بھی پتا نہ چلے کہ اندر کیا پہنا ہے. پر اللہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو. توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. آپ بتائیں قرآن پاک کی کیسا بلکہ ہے کہ اب الطفل الذین، بچوں سے بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. وہ بچے جن کو سمجھ نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور سب children who do not know of woman's nakedness، صرف وہی بچوں کے سامنے جسم کا کچھ حصہ کھل سکتا ہے کہ جن کو شرم کا لحاظ، جن کو پتا نہیں ہے. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، 12 سال کے ہو جائیں، ان کو شرم آ جائے، ان کو پتا ہو، بلوغت کے قریب ہوں، اور کسی کے دور کے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان بچوں سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا ہے. اور حدیث پاک میں کہ دیور سے بھی پردہ کرنا ہے. اب بتائیں یہ حیا ہے، اس سے کہتے ہیں حیا اور شرم. اب آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹیز میں کیا ہے کہ عورت باہر گئی، فلاں کو بھائی بنا لیا، وہ فلاں برگر والا ہے اس کو بھائی بنا لیا، فلاں کپڑے والا ہے، فلاں درزی ہے، فلاں شاپ کیپر ہے، یہ بھائی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ فلاں ہیں. وہ ہے ہی نہیں، وہ نام ہے رہے، اسٹرینجر ہے. اور باہر سوسائٹیز میں اگر آپ جائیں، لیڈیز جاب کرتی ہیں تو وہاں پر ہنسی مذاق کرتی ہے، ہاتھ ملاتی ہے. بھائی دیکھیں، آپ جاب کے لیے اگر لیڈیز نکلی ہے تو اس کا کام، جو اپنا کام کرنا ہے، ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے. یہی کام مردوں کے لیے ہے. یعنی ظاہر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہی چیز مردوں کے لیے ہے. وہ مرد جب دکان میں بیٹھے گا تو کوئی عورت ہو جس کو اس نے بخش دیا ہو، کوئی عورت ایسی ہو جس کو اس نے بخش دیا ہو، ہر عورت کو دیکھے گا. اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی شادی ہو گئی، لیکن ایک شادی سے اس کا دل ہی نہیں بھر رہا ہے. وہ 2 3، اس کو کہتے ہیں بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم اور حیا عطا فرمائی. یہ جمعے میں نے بیان کیا تھا 18 ذو الحجہ کو کہ رسول پاک علیہ السلام جو ہیں اپنے گھر میں آرام فرمانے ہیں، اور پاؤں آپ نے لمبے کیے ہوئے ہیں، پاؤں مبارک، پنڈلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہ ابو بکر، کا اندر آنے دو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، بات چیت ہوئی. پھر دروازے میں دستک ہوئی، کہ کون؟ کہ عمر، کہ ان کو اندر آنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، رسول پاک علیہ السلام اسی طرح آرام فرمائے، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں. پھر دروازے میں دستک ہوئی، کہ کون؟ کہ عثمان بن عفان. اب جیسے یہ نام سنا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا. حضرت عثمان غنی آئے، میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، مشاورت ہوئی، آپ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ 2 آئے بزرگ جو ہیں، اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلیاں کھل، تو اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے. پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، آدمی کے لیے گھٹنوں سے اوپر کا حصہ کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے. یہ تو پنڈلیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا بات ہے؟ ان 2 کے لیے آپ اسی طرح آرام فرما رہے تھے، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، کیا ایسے آدمی سے میں شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم اور حیا کرتے ہیں. یعنی کیا معنی ہے کہ فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، کہ بہت ہی نیک آدمی ہے.
یعنی معاملہ اس کا دوسرا میننگ یہ ہے، اور اس کو میں ایکسپلین کروں، اگر عثمان اس طرح آتے اور میری پنڈلیاں کھلی ہوتی تو یہ شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نہیں جھکا سکتے تھے. اتنے شرم اور اتنی حیا ہے کہ پنڈلیاں دیکھنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں رسول پاک کی پنڈلیاں کیا پنڈلیاں دیکھنا حرام ہے؟ حرام تو، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی. ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی حیا اور شرم تھی، وہ نگاہ اٹھا نہیں پاتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، بات نہیں کر سکتے، اتنی شرم اور حیا. اپنی نگاہوں کو انہوں نے اتنا سیف گارڈ اور پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. مجھے بتائیں کہ آج کا مسلمان ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے. کون سا ایسا مسلمان گھرانہ ہوگا جہاں پر فلمیں نہ چلتی ہو، ڈرامے نہ چلتے ہو؟ عورتیں جو اپنے موبائل میں ڈرامے نہ دیکھتی ہو، نہ محرم کو نہ دیکھتی ہو، پتہ کس قدر پکڑ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. جس طرح آدمی ہائی وے پہ ٹریفک میں جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس سے پتا ہو کہ کیمرے لگے ہوئے میرا چالان ہو جائے گا تو بڑی احتیاط کرے گا. تو اسی طرح جب آدمی اپنی نگاہوں کو مارکیٹ میں لے کر آئے، جب مارکیٹ میں چلے دیکھے، اپنے گھر میں بھی ہو، تو جیسی غلط نگاہ پڑے گی، خواہ موبائل کے اندر دیکھے، گھر کے اندر دیکھے، بازار میں دیکھے، اس کے ایک ایک جو ہے غلط نگاہ پڑے گی، ہر نگاہ اس کی جو ہے وہ لکھی جائے گی اور قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کو ڈالا جائے گا. اس کی آنکھوں میں جو ہے آگ کی سلاخیں ڈال کر اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم اور حیا کو آپ دیکھیں. اللہ اکبر. مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی کہ وہ رسول پاک کی پنڈلیاں نہیں دیکھ رہے. رسول پاک فرماتے ہیں ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میری امت کا سب سے زیادہ حیا دار شخص عثمان بن عفان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ہمیشہ شرم والا ہونا چاہیے، حیا والا ہونا چاہیے. بے شرمی بے حیائی نہیں کہ دوستوں میں بیٹھا تو چڈا پہنا ہے، اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. یہ کیوں سے؟ اس واقعے سے کیا آدمی کو سبق حاصل ہو؟ آج کے نوجوان نسل ہے تو اس نے جو ہے وہ مرد ہے تو اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، عورتیں تو اس نے لیگیز اتنے ٹائٹ جسم لباس پہنا ہے کہ جو ہے دوسروں کو ظاہر ہو رہا ہے. عورت کے سامنے بھی غلط ہے اور مردوں کے سامنے تو زیادہ غلط ہے کہ رسول پاک فرماتے کم من کاسیات عاریات، قیامت سے پہلے کتنا ایسا لباس پہننے والی ہوں گی although they will be wearing their dresses but in the reality they would be naked. وہ برہنہ ہوں گی، ان کے جسم پر لباس تو ہوگا لیکن still they would be naked. کیوں؟ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے. تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے سینے کو چھپا کے رکھے. سینے پر جو کپڑا ہے کپڑے کے اوپر پردہ ڈال کے رکھے. آدمی کا کام ہے کہ وہ جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کو چھپا کے رکھے، خاص کر سوئمنگ پول ہو. کیسے کس کو ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کی عورت کو دیکھے؟ ایک شخص جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور یہ میں نے پہلے بھی بات بیان کی، کہا کہ میرے اندر جو ہے غلط کام کی بہت خواہش ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے تم برائی کا ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کام تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہو؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ بھی ہو؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. جب اس کو سمجھایا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، اس نے وہ بات سمجھی ہے اور رسول پاک کی دعا سے اس کے دل سے وہ ہمیشہ کا خیال چلا گیا. تو پاکی پارسائی آدمی کے اندر ہونی چاہیے. ایک خاتون کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ جو ہے بد تہذیب عورت مشہور تھی، یعنی برائی میں مشہور تھی، اپنے برائی کے حوالے سے مشہور تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھانا تناول فرمانے وہ آئی اور کہا کہ مجھے وہ نوالا چاہیے جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا جو آپ کے منہ میں ہے، میں وہ کھانا چاہتی ہوں، دسترخوان کا مجھے نہیں چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس کو دیا ہے، کہا کہ اس کے بعد سے وہ مدینے کی پاک باز اور شریف عورتوں میں مشہور ہو گئی. کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں. تو یہ شرم ہے، یہ حیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہر کسی سے ہنس کے بات کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جو ہے جس کو جانتا ہے نہیں جانتا اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے. نوجوان لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کا عذاب ہے. تو دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آج کے مسلمان کو اس حیا کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے پھر تو جو تو چاہے کر. جس کی حیا ختم ہو گئی پھر تو سمجھیں کہ کھلا کوٹ ہو گیا، وہ کچھ بھی کرے گا، اس کو پھر شرم ہی نہیں رہے گی. تو عورت کے اندر اگر حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ایک شادی کے بعد ایک شادی ہوگی، وہ ادھر دیکھے ادھر ادھر، پھر وہ ایک اور ایک اور ایک اور.
اس کی جو حوث ختم نہیں ہوگی، آدمی کے اندر بھی یہی ہوگا. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر شرم و حیا کو اڈاپٹ کرے. کسی گھر میں فلمیں نہ آڈر، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم دیکھیے. یہ آج کا پوائنٹ نمبر 11. فرماتے میں بند کمرے کے اندر غسل کرتا ہوں تو اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. غسل کہاں کرتا ہوں؟ بند کمرے کے اندر. باتھ روم کو بند نہیں، باتھ روم تو بند ہی ہے، لیکن شرم ایسی کوئی آ نہ جائے، خوف میرا جسم کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. میں بند کمرے کے اندر غسل کرتا ہوں، بند باتھ روم کے اندر نہیں، بند کمرے کے اندر غسل کرتا ہوں. اور اس کے اندر بھی کہتے ہیں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں، یعنی اپنے جسم کو جھکا کر جو ہے بیٹھ کر نہاتا ہوں. یا ایک بات ایسی کہ اپنا تہبہ جو نیچے لنگی اور دھوتی ہے اس کو بھی نہیں کھولتے تھے، یعنی آپ کو اپنا ستر کھولنا پسند ہی نہیں تھا. اس قدر اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے جسم کو چھپا کر، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر شرم اور اس قدر حیا ہے. یہ حیا کا دوسرا نام عثمان بن عفان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف عطا فرمایا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حیا اسی کو ملتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی بات مشہور ہے، کاش یہ ہمیں نصیب ہو، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو آپ بتائیں کہ اس وقت مسجد میں کوئی گھر میں کوئی جو ہے وہ لوگ سیٹرڈے نائٹ اگر ہوتی تو پوری مسجد بھری بھی ہوتی کہ آج آرام، کل پورا آرام کا دن ہے، آج رات مسجد میں ہم جائیں سیکھیں. یا قبرستان میں رش ہوتا ہے اس وقت کہ آج ہمیں موقع ملا ہے اپنی آخرت کو یاد کریں. اللہ اکبر. عثمان غنی کی یہ بات آپ سنیں، کہتے ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہوئے اور آنسو بہا رہے، داڑھی پوری تر ہو گئی ہے. داڑھی تر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ نہانے میں بھیگتی ہے ورنہ نہیں بھیگتی، وضو کرنے میں بھی نہیں بھیگے گی، وضو کرنے میں داڑھی کو دھونا فرضی نہیں. کہہ رہے قبر پہ کھڑے اتنا رو رہے کہ پوری ریش مبارک جو ہے پوری بھیگ گئی ہے. اب نہ والدہ کی قبر ہے، نہ باپ کی قبر ہے، نہ بھائی کی ہے، کسی عزیز کی بھی قبر نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ روتے ہیں. کہ یہی تو جگہ ہے، اگر جو اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کی زندگی میں کامیاب ہو گیا. قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. اگر جس نے یہاں پر نجات پا لی تو بعد میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور جس کے لیے یہاں نجات نہ ہو تو بعد کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے. قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک ہے. اللہ قبر کا جو منظر ہے سب سے زیادہ ہولناک ہے. قبر کا کتنا نہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا خوف ہے. قبر میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں. ہمارے تو لوگوں کے جو ہے وہ اپنے باپ کی بھی موت ہو جائے، بیوی کی موت ہو جائے، تب بھی اس کی داڑھی نہیں بھیگے گی، یا بھیگے گی تو پھر وہی 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد وہی جو اس کا کام تھا وہی اس نے کام شروع کر دیا. اللہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہو کہ قبر پہ کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں. اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. امام غزالی فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 13، میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جائے، مرنے کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جائے، یہ میری خواہش ہے. پوائنٹ نمبر 14، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے کہاں ڈالا جائے گا تو میں تو تمنا کروں گا مجھے راکھ بنا دیا جائے، میں تو وہی راکھ ہو جانا پسند کروں گا. اگر میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں اور مجھے پتا نہیں ہے اس وقت تک کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، مجھے ابھی تک خوشخبری نہیں ملی ہے. یہ کون عثمان غنی ہے جنہیں بارہا رسول پاک نے جو ہے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہے نا کہ اللہ رب العزت نہ جانے میرے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے گا، پتہ نہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان اور ایسی طہارت، نیکی کے ایسے درجے پر فائز کیا ہے. آنکھیں اتنی صاف ہیں. آج جو ہمارے گھروں میں فلمیں ہیں، نوجوان لڑکے جو ہیں وہ نوجوان جو ہے وہ موبائل کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. کون سی فلم ہو جو اس نے نہ دیکھی ہو، بے حیائی بنی ہے. ملاوی سے لوگ ہیں، آپ سمجھ اس کو ریئلائز کریں. وہ UK جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان، وہ سینما میں جا رہے ہیں، وہ سینما میں بیٹھ کر جو ہے وہ فیس بک پہ پوسٹ کر رہا ہے سینما میں ہم نے فلاں فلم دیکھی ہے. اللہ، یعنی آپ کو شرم نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ عزیزان آپ کو دیکھ رہا ہے تو اچھی چیزیں دیکھیں، تلاوت کلام پاک سنیں، دیکھیں، حرم شریف دیکھیں. یا بند کرنے کیا ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی؟ اپنے بچوں کو اس سے روکیں. اب یہاں پر جو نوجوان نسل ہے فٹ بال دیکھتی ہے،
باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر فٹ بال دیکھے گا 2 گھنٹے، تو فٹ بال کا میچ جو ہے میرے خیال سے کوئی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب ان کو بیچاروں کو پتا ہو کہ یہ ہم دیکھ تو رہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اچھا لگتا ہے، ہم کسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اب وہ ٹیم بھی ایسی کہ ملک ہمارا ملاوی کا ہو یا پاکستان کا ہو، وہ ٹیم یو کے کی مانچسٹر یونائٹیڈ ہو، وہ پتہ نہیں کتنی ایسی پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ٹیمیں ہیں. اب وہ بیچاروں کو پتا ہو کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں حرام ہے، ہماری آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی، آگ کی روڈیں جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے اندر ڈال دی جائیں گی. وجہ کیا ہے کہ فٹ بال کھیلنے والی جو قوم ہے وہ سارے کے جو سارے چڈے پہن کے فٹ بال کھیل رہے ہیں. کسی کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنا حرام ہے، اس کا ہمیں دکھانا بھی حرام ہے. اب جب وہ اسٹیڈیم کے اندر میچ دیکھا جا رہا ہے، کتنے ایسے اسپیکٹیٹرز وہاں پر بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کسی نے کیا پہنا ہوگا، کسی کا کیا لباس ہوگا، مجھے پتا ہے کیسے کوئی آدمی بچ سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہے. اس بات کو غور کرنا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی تھیں اور اس پر بڑی سختی فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے ایسا کمال اور ایسا عروج عطا فرمایا کہ ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا. علامہ تاج الدین سبکی اس کو بیان فرماتے ہیں. ایک شخص راستہ چلتے ہوئے جو ہے آیا اور مسجد میں آیا، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے وہ مارکیٹ میں کیا کام کر رہا تھا، گھور گھور کر ایک ایک عورت کو وہ دیکھ رہا تھا بری نگاہ سے. غلط نگاہوں سے دیکھ کر عورت کو وہ آ گیا مسجد میں، وضو کیا، اندر آ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. بیان کے دوران جلال اور غصے میں آ کر فرمایا کہ تم میرے پاس اس حالت میں آتے ہو، تم لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے جو ہے بالکل تم میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کا اثرات دیکھتا ہوں. اور ظاہر کے سب کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں ظاہر وہ کام ہی ایسا کر کر آ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر کر آ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کا کام کر کر آ رہا ہے کہ جو آدمی کو بالکل گڑھے میں ڈال کر اور بالکل اس سے جو بے شرمی کا کام کروا دے گا، یہ وہ کام کر کر آ رہا ہے. عثمان غنی نے جب اس کو سمجھایا کہ تم ایسا کام کرتے ہو تو وہ غصے میں کھڑا ہو گیا کہ لگتا ہے محمد کے بعد تم پر وحی آنا شروع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ ان کے بعد اب تم پر وحی آتی ہے. ذرا سب کے سامنے اس کی برائی کو ایکسپوز کر دیا، اسے ذلیل کیا تاکہ اس کو شرم آئے اور دوسروں کو سبق حاصل ہو، پھر کبھی ایسی غلطی نہ کرے. ذرا بار بار وہ کرتا ہوگا وہ شخص، تو اس شخص نے غصے میں آ کر کہا کیا تم پر بھی وحی آتی ہے؟ اتنی اس نے جرت کی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر وحی تو نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے فراست عطا فرمائی ہے. مجھ پر وحی تو نہیں آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھ پر وحی تو نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فراست دی ہے، یعنی ایسی دل کی طہارت دی ہے، لوگوں کے دلوں کے حالات اور خیالات کو میں پہچان لیتا ہوں. جو لوگوں کے دل کے حالات ہوتے ہیں اور جو ان کے خیالات ہوتے ہیں میں ان کو پہچان لیتا ہوں. تو اس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. یعنی آپ کی پاکی اور پارسائی ایسی تھی، ذرا آدمی شیشہ جتنا صاف کرے گا، جتنا شیشہ چمکا کے رکھے گا، تو شیشے میں اتنا اچھا نظر آئے گا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیشے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے دل کے شیشے کو ایسا صاف کیا، ایسا صاف کیا کہ سامنے والے کے گناہ بھی آپ کو نظر آ جاتے تھے، پھر آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے. اس بات کو حجت اللہ العالمین میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. 15 پوائنٹس پر آپ کی خدمت عرض کی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ بہت ہی نرم مزاج ہے، طبیعت میں بہت ہی نرمی ہے. جب آپ جو ہے اور آپ چاہتے نہیں تھے کہ مدینہ شریف میں بلڈ شیڈ ہو، ایک پورا واقعہ ہے آپ کی شہادت کا، لیکن اس میں آخری بات یہ کہ آپ کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ مکے چلے جائیں، آپ ملک شام چلے جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، نہ میں مکے جاؤں گا، نہ میں شام جاؤں گا. اگر شہادت ہوگی میرے نصیب میں تو مجھے مدینے میں ہی مرنا ہے، مدینہ چھوڑ کر مجھے نہیں جانا ہے. یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے جو لکھا ہوا یہاں پر میرے پاس، کہ کس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور کس طرح آپ کو شہید کیا گیا، کس طرح لوگ کود کر آپ کے گھر کے اندر آئے. اور ایک شخص جو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، غالباً انہوں نے آپ کی داڑھی پکڑ لی اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے کہ اگر تمہارے والد اس وقت ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ اے محمد بن ابو بکر، اگر تمہارا باپ ہوتا تو ایسا نہیں کرتا اس وقت. تو محمد بن ابو بکر کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا، وہ چھوڑ کر چلے گئے.
وہ مخالفین میں ہو گئے تھے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن بعد کے جو کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اپنے گھر کے اندر بند رہے ہیں، 40 دن تک اپنے گھر کے اندر بند رہے، پانی بھی بند ہے، پانی بھی نہیں ہے، روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اور رمضان کا مہینہ نہیں، 18 ذوالحجہ روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اور غالباً آپ کی اہلیہ بھی موجود ہیں، اور آپ پر جب تلوار کا حملہ کیا گیا تو آپ کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئی، اور جب حملہ کیا گیا تو آپ اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے ہوئے پہلے پارے کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، مدینہ پاک کا شہر ہے، اور آپ کی اس طرح شہادت ہوئی، اور خون کے قطرے آج بھی قرآن پاک کو موجود ہے، خون کے قطرے آج بھی اس صفحے پر موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ جب لوگ آپ کو شہید کر رہے تھے، دیکھیں بعض دفعہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ انشاءاللہ بات امام حسین کے واقعے میں بھی آئی ہے، وہ اپنی بالکنی اپنی کھڑکی کھولتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کیا میں وہی شخص نہیں ہوں کہ جب مدینہ پاک میں ہم لوگ آئے تھے تو رسول پاک نے فرمایا تھا جو بیر روما خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کو دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں کہ جس کو رسول پاک نے جنت کی ضمانت دی؟ کیا میں وہی نہیں ہوں؟ جب مسجد نبی کی جگہ کم پڑ گئی تو رسول پاک نے اعلان فرمایا جو مسجد نبی کے لیے زمین خرید کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا میں نے جو ہے وہ پلاٹ خرید کے نہیں دیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں کہ جب جیش اسرا، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن سامان کم تھا، جنگ میں جانے کے لیے سامان نہیں تھا، تو میں نے 800 اونٹ دیے تھے، 1000 اشرفیاں دی تھی، رسول پاک نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی؟ کیا میں وہی نہیں ہوں؟ آپ نے ساری باتیں یاد دلائی، کہا کہ میں وہی ہوں تو مجھے پانی پینے دو۔ کا 40 دن ہو گئے یہاں پر پانی بند کر کے رکھا تھا۔ ایسے انہوں نے جو ہے وہ ظلم کی داستان اور ایسے مظلومانہ انداز میں جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذوالحجہ کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر اپنی خاص رحمتیں برکت نازل فرمائیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے جنت میں ساتھی ہوگا، خاص دوست ہوگا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کے لیے جنت میں خاص دوست ہوگا، اور جنت میں میرے خاص دوست عثمان بن عفان ہوں گے۔ ایسے شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، شرم اور حیا کے پیکر ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن پاک کی خدمت کرنے والے ہیں، 12 سال خلافت کی ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین بن کے رہے، اور آپ کے زمانے میں جو ہے 6 سال شروع کے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ ایسی شان اور ایسی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور خاص جو میں نے باتیں ذکر کی ہیں یہاں پر، اس کو وضاحت کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے، اسی لیے ذکر کیا ہے کہ آپ جو خاص لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے گھروں سے فلموں کو دور کر دیں۔ بھائی گانے باجے ہمارا کام نہیں ہے۔ عثمان غنی کی سیرت کے گوشے میں نے اسی لیے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی گیت گایا نہیں ہے، نہ کبھی دل میں تمنا کی ہے۔ تو شادی بیاہ کی تقریب ہے، اگر لائیو اسٹریمنگ پہ میں لیڈیز سن رہی ہیں، آپ محفل درود کریں، بہت ہی شاندار، یہ ملاوی کے کوئی خاص بات ہے، کسی بزرگ کی دعا ہے، محفل درود یہاں پر ہوتی ہے، تو عہد کر لیں محرم کے مہینے میں انشاءاللہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریب ہوگی، کبھی مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی گانا باجا نہیں ہوگا۔ یہ کام تو بعض مسلمان ایسے تھے جو اسلام سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کام پر اللہ کا عذاب ہے، کان میں آگ ڈالی جائے گی، سیسا پگھلا کر گرم پانی کان میں ڈالا جائے گا۔ ہماری شادی میں نہ گانا باجا ہوگا، نہ مکس گیدرنگ ہوگی۔ نمبر 3، ایک عورت کہتے کہ کبھی اسٹرینجر سے بات نہیں کروں گی، میں نامحرم سے بات نہیں کروں گی۔ آپ بھی یہ نیت کریں کہ کبھی میں اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھوں گا، اور اپنی آنکھوں کو اتنا پروٹیکٹ کروں گا کہ انشاءاللہ ان آنکھوں سے کبھی رات میں پیارے آقا علیہ السلام کا مجھے دیدار نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب نیتوں کو قبول فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔